سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ یہ کیسے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت کا زمانہ کب سے کب تک ہے، انہوں نے ملک ہندوستان پر کتنے عرصے حکومت کی ہے، ان کا نظام حکومت کیا تھا، انہوں نے انگریز دشمنوں سے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں، اور ان کی بادشاہت کے زمانے میں عوام کس طرح رہا کرتی تھی، ان کی کیا کیا خدمات ہیں، انہوں نے کون کون سے علمی کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور تاریخ وفات کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل بزم فرقان آفیشل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ناظرین کرام، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ بروز سنیچر 20 ذی الحجہ 1163 ہجری بمطابق 10 نومبر 1750 عیسوی میں بنگلور سے 33 کلومیٹر دور شمال کی جانب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام علی اور ماں کا نام فاطمہ بیگم ہے، جو فخر النساء سے مشہور تھیں۔ وہ عرب کے خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ 5 برس سے لے کر 19 سال کی عمر تک حفظ قرآن، دینی علوم اور جنگی فنون میں مختلف ماہرین فن سے مکمل مہارت حاصل کر لی، اور سپہ سالار بن کر جرأت و بہادری کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کر کے فتح علی خان بہادر کا خطاب حاصل کر لیا۔ جب 1767 عیسوی میں دشمنوں نے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بھی 70,000 فوج لے کر ان سے لڑے اور انہیں شکست دے کر منگلور کے مضبوط قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پورے ہندوستان میں ریاست میسور ہی ایسی تھی جس نے ان لوگوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی۔ 2 جنگیں میں ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا یا پھر جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ جنگ آزادی میں مسلمان بادشاہوں میں سے حیدر علی خان اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانی اور جنگی حملوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ایک ایسے مرد مجاہد تھے جس نے دین اور آزادی وطن کی خاطر دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے 4 مئی 1799 عیسوی کو اپنا پاکیزہ خون بہا کر وطن کے ذروں کو روشن کر دیا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سچے محب وطن اور تمام طبقے کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی، ساتھ ہی شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کا بھرپور جذبہ تھا۔ وہ تقوی اور پرہیزگاری، شرم و حیا، روزہ نماز کی پابندی اور نماز تہجد کی ادائیگی کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں لکھی اور سری رنگا پٹنم میں دینی و عصری تعلیم کے لیے جامع الامور نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی۔ نیز اہل علم کو ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کرائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کا افتتاح جمعے کے دن نماز عصر سے ہوگا، اور افتتاح وہ شخص کرے گا جس کی زندگی میں ایک فرض نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھ سکا تو نماز پڑھانے کے لیے خود ہی آگے بڑھے، اور فرمایا الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی، مگر افسوس اتنے بڑے شریعت کے پابند اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی ساری خوبیوں کو چھپا کر آج ان کی سیرت و کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی
دشمنوں سے آخری جنگ کے موقع پر سیکریٹری حبیب اللہ نے عرض کیا، حضور وقت کا تقاضا ہے کہ اپنی جان اور اپنے شہزادوں کی یتیمی پر رحم کیجیے۔ تو سلطان نے کہا، میں اپنی ذات اور اولاد کو دین محمد پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میر صادق کی غداری سے دشمن کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ بادشاہ نے کھانے کا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ اپنے وفادار فوجی عبدالغفار کی شہادت کی خبر سن کر فرمایا، ہم بھی اب کچھ دیر کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر میدان جنگ میں کود پڑے اور کافی دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعے پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ ان کے غدار خادم راجہ خان نے کہا، حضور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دو۔ تو جلال میں آ کر کہا، میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جسم پر کئی گولی لگنے کے باوجود شام تک لڑتے رہے۔ ایک غدار کا سلطان کی طرف اشارہ کر کے دشمنوں کے افسر کو خبردار کرنا تھا کہ چاروں طرف گولیوں کی بارش ہونے لگی اور سینے پر گولی لگتے ہی وہ زمین پر گر گئے۔ ایک سپاہی نے موقع غنیمت پا کر ان کی ہیروں سے جڑی تلوار نکالنے کی کوشش کی تو ایسی نازک حالت میں بھی حملہ کر کے اس سپاہی کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر سر پر گولی لگنے کی وجہ سے 4 مئی 1799 عیسوی کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اگلے دن شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے والد حیدر علی کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔